درہ پیزو پولیس نے معصوم اسد اللہ کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا۔ قریشی موڑ کے قریب چھپری ہوٹل کو نظر آتش کر دیا گیا، ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا، ہوٹل جل کر خاکستر۔ ڈیرہ پولیس نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن سے ملاقات، بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں ختم کرنے کا فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کی درخواست۔ ضلع میں ایمرجنسی سے نمٹنے والے ادارے ریسکیو 1122 جہاں خدمت خلق میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وہیں امانت اور دیانتداری میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلسل تیسرے روز بھی گرمی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان بھٹا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کی ہے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا مؤثر ترین اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار روزنامہ اعتدال، تازہ ترین علاقائی، قومی و عالمی خبریں، مقامی و ملکی موضوعات پر مبنی مایہ ناز تجزیہ کاروں کے پرمغز تجزیے، دنیا بھر میں کہیں پر بھی آن لائن ایڈیشن پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com.pk۔ چند دن پہلے درہ پیزو میں 7 سالہ بچے اسد اللہ کو درندگی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس کی لاش جھاڑیوں سے برآمد کی گئی تھی۔ ڈی پی او لکی مروت عبدالرؤف کیسرانی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم نے بچے کا گلا دبایا جبکہ دوسرے نے اس کے سر پر پتھر مارا۔ ڈی پی او نے بتایا کہ ملزمان نے بچے کے ساتھ زیادتی کا بھی اعتراف کیا ہے۔ بعد ازاں دونوں ملزمان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ قریشی موڑ کے قریب چھپری ہوٹل کو مخالفین نے آگ لگا دی، جس سے ہوٹل جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہوٹل مالک نے الزام عائد کیا ہے کہ مخالفین نے ان کے ہوٹل کو آگ لگا دی ہے، جس سے ان کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو۔ ریسکیو کی فائر فائٹر ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ مہاجر لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ہمارے ہوٹل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، جسے مافیا گروپ کہتے ہیں، یعنی قبضے والے ہیں۔ کافی سارے لوگ تھے جو ہمارے آ کر پہلے بھی انہوں نے چڑھائی کی تھی اور ہمیں زخمی کیا تھا، جس کی رپورٹیں ابھی تک ہمارے پاس پڑی ہیں، تھانے میں بھی پڑی ہیں۔ مہربانی فرما کے ہماری رہنمائی فرمائیں، مدد کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں بہت مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ گئے بگئے ہمارے ہوٹل پہ ایسے ایسے مسائل کھڑے کرتے ہیں کاروبار میں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ڈی پی او ڈیرہ کی جانب سے جاری ہونے والے عید الاضحیٰ کے لیے جامع سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کو 6 سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر کا انچارج سرکل ڈی ایس پی ہوگا۔ عید الاضحیٰ میں امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ڈیرہ پولیس کے 1500 سے زائد جوان ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ضلع کے بیرونی 12 اور اندرونی 28 مقامات پر ناکہ بندیاں قائم کر کے سخت چیکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وائس چانسلر گومل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد فتح محمد مری سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان، جنوبی وزیرستان، ٹانک، وانا جیسے پسماندہ علاقوں سمیت کے پی کے دیگر اضلاع کے تقریباً ڈگریاں ختم ہونے سے مشکلات اور بے چینی کا شکار ہیں۔ اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فتح محمد مری نے وائس چانسلر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے اس معاملے پر بات کروں گا۔ ریسکیو 1122 ڈیرہ نے گزشتہ دن مختلف واقعات میں زخمی اور بے ہوش ہونے والے افراد کو قریبی اسپتال منتقل کیا، جبکہ ان کے پاس موجود قیمتی سامان امانتاً محفوظ کر کے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں موسم کی صورتحال۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 49% رہے گا۔ آئندہ چند روز گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید 24 گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.اعتدال.com.pk۔